اللہ رب ذوالجلال کی راہ میں ہمیشہ وہ چیز پیش کرو کہ جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہو، جس کو آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہو، اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز میری راہ میں پیش نہ کرو کہ جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ کے بہت سارے باغ تھے، لیکن ان سارے باغوں کے اندر ایک باغ تھا کھجور کا جس کو بیرحا کہا جاتا ہے، تو وہ باغ حضرت ابو طلحہ کو بہت پسند تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ وہ چیز مانگ رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، تو مجھے یا رسول اللہ یہ بیرحا، یہ باغ مجھے بہت پسند ہے، تو اس کو میں اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں، آپ اس کو خرچ فرما دیں۔ تو حضور علیہ السلام بہت مسرور ہوئے اور آپ نے حضرت ابو طلحہ کو کہا کہ اے ابو طلحہ، تمہارے جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے اندر اس باغ کو تقسیم کر دو۔ تو حضرت ابو طلحہ کو جو سب سے زیادہ پسند باغ تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا اور قربان کر دیا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی زندگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ زبدہ کے مقام پر رہتے تھے، تو ان کے اونٹوں کو چرانے والا ایک کمزور اور ضعیف شخص تھا۔ تو قبیلہ بنو سلیم کا ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ اے ابو ذر، آپ دنیا سے الگ تھلگ رہتے ہیں، تو میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کا فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے اونٹوں کو بھی چرا لوں گا۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو بالکل رہ سکتے ہو، لیکن میری شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جب بھی میں تجھ سے کوئی چیز مانگوں تو تو ہمیشہ اللہ رب ذوالجلال کی راہ میں سب سے اعلیٰ چیز مجھے پیش کرنا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضور صحیح ہے، اگر آپ مجھ سے کوئی اعلیٰ چیز مانگو گے تو میں آپ کو سب سے اعلیٰ چیز پیش کروں گا۔ وہ اونٹوں کو چرانے لگ گیا اور حضرت ابو ذر کے ساتھ رہتا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر کو پتہ لگا کہ برابر والے گاؤں میں کچھ غربت آ گئی ہے، تو آپ نے نیت کی کہ میں اونٹ قربان کر کے کچھ گوشت ان کو تقسیم کروں۔ تو آپ نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ اے نوجوان، جاؤ اس ریوڑ کے اندر جو سب سے اعلیٰ اونٹ ہے اس اونٹ کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ نوجوان گیا، اس نے ریوڑ کے اندر دیکھا تو ایک اونٹ تھا کہ جو سب سے اعلیٰ تھا، لیکن وہ تو اونٹنیوں کے لیے رکھا گیا تھا تاکہ جفتی کرے اور نسل بڑھے۔ تو وہ نوجوان سوچنے لگا کہ اس اونٹ کو ہی میں دے دوں گا تو دوسرا اونٹ تو کوئی ایسا ہے نہیں جو جفتی کرے، تو پھر بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے حضرت ابو ذر کا خیال رکھتے ہوئے اس سے کم قیمت والا اونٹ حضرت ابو ذر کے پاس لے کر آ گیا۔ وہ اونٹ نہیں لے کر آیا، اور حضرت ابو ذر کو پہلے ہی پتا تھا کہ میرے ریوڑ کے اندر سب سے اعلیٰ اونٹ کون سا ہے۔ تو جب وہ نوجوان اونٹ لے کر آیا تو حضرت ابو ذر نے اونٹ کو دیکھا اور دیکھتے ہی کہا کہ اے نوجوان، تم نے مجھ سے خیانت کی ہے، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ سب سے اعلیٰ اونٹ لے کر آؤ اور تم یہ اونٹ لے کر آئے ہو، وہ فلانا اونٹ بھی تو ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضور، وہ تو مال کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ وہ جفتی کرے، اگر اسی کو لے کر آ جائیں گے تو پھر ہمیں بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا نہیں، اللہ مالک ہے، تم اسی اونٹ کو لے کر آؤ۔ وہ نوجوان گیا، اسی اونٹ کو لے کر آیا۔ پھر آپ نے کہا کہ برابر والے گاؤں میں جاؤ، 2 لوگوں کو بلا کے لے کر آؤ۔ وہ بلا کے لے کر آ گیا۔ وہ حضرت ابو ذر نے وہ اونٹ ان کے حوالے کیا اور کہا کہ تم میرا ایک کام کرو گے؟ وہ کہنے لگے کہ اے ابو ذر، ہم آپ کا کام کیوں نہ کریں گے، آپ تو صحابی رسول ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس اونٹ کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد جتنے گھر ہیں اس گھر کے حساب سے اس اونٹ کے ٹکڑے کرو، اور مجھے بھی یاد رکھنا، مجھے بھی اتنا ہی ٹکڑا دینا کہ جتنا دوسرے گھروں کے اندر تقسیم کرو۔ وہ تو اونٹ لے کر چلے گئے۔ حضرت ابو ذر نے اس نوجوان سے کہا کہ نوجوان، جب میں نے تجھ سے کہا کہ سب سے اعلیٰ اونٹ لے کر آ تو تو اعلیٰ اونٹ کیوں نہ لے کر آیا؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا حضور، مجھے آپ کا خیال تھا کہ آپ کو اونٹنیوں کے لیے بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ نہیں،
तुम समझे नहीं हो। हमेशा याद रखो कि अल्लाह रब्बुल ज़ुल-जलाल की राह में जो भी चीज़ पेश करो वो सबसे आला हो। इसलिए कि इंसान के लिए 3 चीज़ें हैं, एक है मुकद्दर, दूसरा है रिश्तेदार, तीसरा है खुद वो इंसान। कि मुकद्दर में अगर कोई आला चीज़ को बिगड़ना है, ख़राब होना है, हलाक होना है, तो फिर वो हलाक व बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। इससे बेहतर ये नहीं है कि अगर वो तबाह होना है तो पहले ही हम उस आला चीज़ को अल्लाह रब्बुल ज़ुल-जलाल की राह में पेश कर दें, ताकि वो हमारे आला चीज़ क़यामत के रोज़ काम आए। फिर फरमाया दूसरी चीज़ है वारिस, कि वो हमेशा ताक में रहते हैं कि कब ये शख्स मरे, माल वाला मरे तो हम इसके माल पर कब्जा करें। तीसरा शख्स खुद होता है कि जब वो अपनी ज़िंदगी में ही खुद नेकियां कर जाता है, अपनी ज़िंदगी में ही वो आला से आला चीज़ अल्लाह की राह में दे जाता है, तो वही शख्स कामयाब होता है। और मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं अल्लाह रब्बुल ज़ुल-जलाल की राह में जाने से पहले खुद अल्लाह की राह में अच्छी से अच्छी चीज़ें पेश करूँ, ताकि क़यामत के रोज़ वो नेकियां जो मैंने दुनिया से भेजी हैं, क़यामत के रोज़ उनको पाऊँ मैं। ये सहाबाए किराम का तकवा था कि वो आला से आला चीज़ अल्लाह रब्बुल ज़ुल-जलाल की राह में पेश करते थे। तो हम भी बहैसियत मुसलमान जब भी कोई अल्लाह की राह में चीज़ पेश करें तो हमेशा आला पेश करें, वो चीज़ अल्लाह की राह में दें कि जो चीज़ हमें पसंद हो, जिसके लिए हम चाहते हो कि वो चीज़ हम इस्तेमाल करें। जो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वही हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करें। तो ये है तकवे का आला मियार और नेकी का आला मियार।